نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی افضلیت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ارشاد فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان سورہ صاد میں آیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ایک معجزہ بیان کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ہم نے سلیمان کو یہ اعزاز بخشا تھا، یہ اعزاز عطا کیا تھا، یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ صبح کو وہ 1 مہینے کی مسافت چل لیتے تھے۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کی چال، صبح کی مسافت 1 مہینے کی۔ تو صبح میں عام طور پہ لوگ جتنا چلتے ہیں اتنا حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے تو اتنا ہو جاتا جتنا کہ لوگ 1 مہینے میں طے کرتے تھے۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام میں جب وہ چلتے، یہ اپنی ہی رفتار پہ چلتے تھے لیکن وہ مسافت اتنی طے ہو جاتی جتنا کہ دوسرے لوگ 1 مہینے کے اندر طے کیا کرتے تھے۔ صبح کی مسافت 1 مہینے کی، شام کی مسافت 1 مہینے کی۔ یہ آپ کی چال کا حال ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی لمبی مسافت کو طے کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مہینے کی مسافت نہیں ہے، سالہ سال کی مسافت ہے، جس کے لیے فرمایا لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر سے مدت میں مسجد حرام سے مسجد تک آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا فضل بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی، پرندوں کی بولی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور حضور کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مسئلے کی تفہیم کی اور فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، جس کے بعد وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور حضور کے لیے فرمایا کہ ہم نے سمجھایا نہیں ہے بلکہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کیجیے۔ تفہیم الگ ہوتی ہے، اراءت یعنی دکھانا الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ دے رہے ہیں اللہ کی تفہیم اور اللہ کے سمجھانے سے، بتانے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی جانب کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، بالکل علم نشرح کر دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وبعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت قرآن پاک میں مختلف جہات سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے حوالے سے بقیہ حصہ بھی ہم لے کر حاضر ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور کن کن جہات سے بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، انشاءاللہ وہ بقیہ حصہ بھی ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ آئیے حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب سے سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ حضرت اس کے جواب ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے مختلف حقائق ہم نے جانے اور کن کن جہات سے آپ کی افضلیت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی انبیاء کرام کے واقعات، ان کی سیرت بیان کی گئی ہے، تو ان واقعات اور سیرت کے حوالے سے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے اور انبیاء کرام کی بھی بیان کی گئی ہے، تو کیا قرآن پاک میں واقعات کو بیان کر کے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت مختلف جہات سے ثابت ہے، اور جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ واقعات کے ضمن میں بھی، واقعات کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کو دیے گئے کمالات کا ذکر ہے، حضور کو عطا کیے جانے والے کمالات کا ذکر ہے۔ جب ہم سب کا ایک ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اس ضمن میں ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات بھی قرآن میں آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصف اور ان کے کمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسجود ملائک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن میں آیا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ہی فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ ہے کہ فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ سجدہ بہت بڑا ہوتا ہے اور درود سجدے کی طرح نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو محسوس یہ ہوگا کہ حضور پہ جو درود پڑھا جا رہا ہے وہ سجدہ آدم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کو اس طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا ہے وہ ایک بار ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ازل سے درود پڑھا جا رہا ہے، ابد تک پڑھا جاتا ہی رہے گا۔ تو وہاں ایک سجدہ ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں بلکہ بے حساب انگنت مرتبہ درود پڑھا جا رہا ہے، جب تک مسلمان جی جب تک دنیا ہے، جب تک رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے، درود پڑھا ہی جاتا رہے گا۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہ جو سجدہ ہوا ہے وہ صرف فرشتوں نے کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت کوئی انسان تھا ہی نہیں، اور فرشتوں کے علاوہ فرشتوں نے ہی سجدہ کیا ہے، انسانوں نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان بھی درود بھیج رہے ہیں، اہل ایمان بھی درود بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں صرف ایک صنف نے سجدہ کیا ہے، فرشتوں نے، اور یہاں پہ فرشتے بھی ہیں، جن و انس بھی شامل ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے جو بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت سجدہ کرنے سے پاک ہے، تو حضرت آدم کے سجدے میں اللہ نہیں ہے، اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھا جا رہا ہے اس کا آغاز ہی قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ، اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، مسلمان درود بھیج رہے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا۔ اور اس کے علاوہ سجدہ آدم کا جو ثواب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ اس پہ کیا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنے کا ثواب ہے، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک بار درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو،
یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، جی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور کمالات کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام پر افضلیت کا ذکر جو قرآن پاک میں ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ دونوں کے واقعات سامنے رکھتے ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو امت عطا فرمائی تھی اور جو ان کا زمانہ تبلیغ ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تبلیغ ہے وہ قرآن کے الفاظ کے مطابق 950 سال ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد طوفان آیا، اس کے بعد بھی انہوں نے 60 سال اور تبلیغ کی، لیکن 950 سال مان لیجئے، تقریباً 1000 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اور اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے، قرآن نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، سورہ ہود میں فرمایا کہ معدود چند افراد ایمان لائے، ان کی تعداد 72 بیان کی گئی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو 72 لوگ مسلمان تھے۔ تو 950 سال کے طویل عرصے کی تبلیغ کے بعد جو امت عطا ہوئی ہے وہ 72 کی تعداد میں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ تبلیغ ہے وہ 23 سال کو محیط ہے۔ مکی زندگی 13 سال کی اور مدنی زندگی کچھ 10 سال کچھ مہینوں کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ 10 سال کی زندگی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو 23 سال کا دورانیہ ہے، اس 23 سال کے تبلیغ میں اللہ نے آپ کو کتنی امت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلت مدت اور کثرت امت کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلسلہ سیل نور کا کفر کے شر سے کب تھما، سلسلہ سیل نور کا کفر کے شر سے کب تھما، سلسلہ سیل نور کا پہنچی عجم کی شام تک صبح عرب کی روشنی۔ حضور نے وہاں پہ گیسو کھولے اور خوشبو پوری کائنات کے اندر پھیل گئی۔ تو ایک جہت تو یہ ہے فضیلت کی کہ قلت مدت اور کثرت امت، اور دوسری جہت سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ پھر اس کا صلہ کیا ملے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہارے عذاب کو وقت مقررہ تک کے لیے ٹال دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو صلہ بتایا ہے اطاعت کرنے کا، ان کی پیروی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پہ یغفر لکم من ذنوبکم آیا ہے، من تبعیضیہ کے ساتھ آیا ہے، بعض لوگوں نے اسے زائدہ بھی مانا ہے، تبعیضیہ بھی مانا ہے، تو کچھ گناہوں کی معافی کا ذکر تو یہاں پر ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا قرآن نے ذکر کیا تو یہاں پہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہاں بات صرف معافی کی نہیں ہے، حضور کی اطاعت کا جو ذکر کیا ہے تو پہلے محبت کا ذکر کیا کہ اگر تمہیں محبت چاہیے اللہ کی، تم اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ جب محبوب بنا دے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ صلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدولت اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جی، تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے واقعات اور کمالات کے ذکر کا جو ہے اب مطالعہ کرتے ہیں
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے واقعات کی روشنی میں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کیسے یہاں بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے کہ ان کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، اے اللہ جب قیامت کا دن ہو تو مجھے رسوا نہ فرما۔ تو یہاں پہ انہوں نے خود دعا کی کہ اے اللہ قیامت کے دن ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مقام اپنے نبی کو بغیر دعا کے عطا کیا اور فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورہ تحریم کی آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ماننے والے مقدس صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اللہ ان کی شان کو دوبالا کرے گا، ان کے صدقے میں ان کے صحابہ کی عظمتوں کو دوبالا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، اسی کے آگے ایک اور دعا بھی ہے وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر باقی رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا۔ آج ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی اصل بھی ملت ابراہیمی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم حج کرتے ہیں، اسلام کا جو ایک عظیم رکن ہے، چوتھا رکن ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہمارا جو قبلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ ہماری دو عیدوں میں ایک عید قربانی ان کے فرزند ارجمند سے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو حضرت نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر درود ہے، تو ان کی دعا کے بدولت اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں باقی رکھا۔ تو اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا ان کے دعا کرنے کی وجہ سے، ان کی دعا کے صلے میں ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ تو میرے ذکر کو بلند کر دے، بغیر دعا کے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہاں پہ دعا ہے وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اے اللہ میرے لیے میرے ذکر کو باقی رکھے۔ اور یہاں پر ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جی، بغیر کہے نوازا، بغیر کہے اتنا نوازا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو اس طور پہ بلند کیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں میرا ذکر ہوتا ہے۔ ہم اذان کہتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں شروع میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر التحیات اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ حضور ہی کی تو اوپر درود و سلام ہے۔ تو رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پسز حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعات اور کمالات کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کثیر امت والے پیغمبر ہیں، اور آپ کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا کثرت سے ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ آپ کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن میں آئے ہیں، ہم چند ایک کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کے میرے پاس کوہ طور پہ آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کے کوہ طور پہ پہنچے۔ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو رب ذوالجلال سے کلام کا جو اشتیاق ہے، رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا جو شوق ہے وہ جوش میں آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ کر کے ان کو حضرت ہارون کے حوالے کر کے اب تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اپنی قوم کا ساتھ چھوڑا اور آپ آگے بڑھنے لگے۔ یہ سوچا کہ جو میرا نشان قدم ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ قوم آ جائے گی۔ تو جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وما اعجلک، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں عجلت میں ڈالا، عن قومک یا موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم عجلت میں آ گئے، جلدی میں آ گئے، وہ قوم کہاں ہے اور تم جلدی میں کیوں آئے؟ تو دو سوال ہے کہ جلدی کیوں آئے اور قوم کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، جو میرا نشان قدم ہے اس کو دیکھ کے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو میں نے قوم کو دور نہیں چھوڑا ہے، نشان قدم میں نے انہیں دے دیا ہے، وہ میرے نشان قدم پہ چلتے چلتے تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو انبیاء کے نشان قدم پہ چلتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری،
اور میں کیوں جلدی آیا؟ تو وہ کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں جلدی چلا آیا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنا مجاہدہ پیش کر رہے ہیں اور اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ میں جلدی اس لیے آیا کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور دوسری طرف تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، حضور آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ یہ قبلہ اب بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، ہم آپ کا آسمان کی جانب سر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس چہرے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ پروردگار میں تیری رضا کی خاطر آیا ہوں۔ یہ فرق ہے مقام موسوی میں اور مقام مصطفیٰ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ خود اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، یہاں اللہ اپنے محبوب کی رضا کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں ہم وہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طریقے سے دوسری آیت بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کفار کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ تنہا ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کا رب آپ کو نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی ثابت ہوگی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو فضیلت کے واقعہ تھے اس میں سے صرف میں نے ایک واقعہ بیان کیا، دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک، 40 دن کا چلہ کیا، بہت مجاہدہ ہوا، اس کے بعد کہا ربی ارنی انظر الیک، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ پورا واقعہ ہے کہ اللہ سے دیدار کا تقاضا کیا، دیدار کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہ ہم تجلی ڈالیں گے، اگر پہاڑ ٹک گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ انہیں خود آسمانوں میں طلب فرما رہا ہے اور اپنی عظیم ترین نشانیوں کی دیدار کرا رہا ہے۔ تو تبارک، اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک تیسری مثال بھی اس حوالے سے ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ تو میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے، خود دعا فرما رہے کہ اے اللہ تو میرے لیے شرح صدر فرما دے، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو چاک نہیں کر دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری پیاری باتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، افضلیت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے ان کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، تو یہ بھی بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور کمالات کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام پر افضلیت کا ثبوت کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک واقعہ پورا ہے، اس واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اور کبھی خواہش کی بات نہیں سننا، دل کی بات نہ ماننا، فیضلک عن سبیل اللہ، اس لیے کہ جو نفس ہوتا ہے انسان کا وہ انسان کو راہ راست سے پھیر دیتا ہے۔ تقاضۂ بشری اور جو نفس ہوتا ہے انسان کا، اس کے بارے میں مطلقاً فرمایا کہ جو خواہش ہوتی ہے وہ راہ راست سے پھیر دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے باب میں یہ بیان فرمایا
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آسمان سے ٹوٹ کے گرنے والے ستارے کی قسم، تمہارے ساتھ رہنے والے پیغمبر نہ کبھی بھٹکے اور نہ ہی راستے سے پھرے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر تو فرمایا کہ خواہش سے مت کہو، خواہش سے کوئی فیصلہ مت کرو، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہ راستے سے تم پھر جاؤ گے۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے فرمایا کہ یہ خواہش نہیں ہے، یہ سراسر وحی الہی ہے، یعنی طبیعت مکمل طور پہ شریعت کے مطابق ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ اگلے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی افضلیت پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان سورہ صاد میں آیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ایک معجزہ بیان کیا، سورہ سبا کے اندر ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان کو یہ اعزاز بخشا تھا، یہ اعزاز عطا کیا تھا، یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ صبح کو وہ 1 مہینے کی مسافت چل لیتے تھے۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کی چال، صبح کی مسافت 1 مہینے کی۔ تو صبح میں عام طور پہ لوگ جتنا چلتے ہیں اتنا حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے تو اتنا ہو جاتا جتنا کہ لوگ 1 مہینے میں طے کرتے تھے۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام میں جب وہ چلتے تو یہ اپنی ہی رفتار پہ چلتے تھے، لیکن وہ مسافت اتنی طے ہو جاتی جتنا کہ دوسرے لوگ 1 مہینے کے اندر طے کیا کرتے تھے۔ صبح کی مسافت 1 مہینے کی، شام کی مسافت 1 مہینے کی۔ یہ آپ کی چال کا حال ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی لمبی مسافت کو طے کر لیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مہینے کی مسافت نہیں ہے، سالہ سال کی مسافت ہے، جس کے لیے فرمایا لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر سے مدت میں مسجد حرام سے مسجد تک آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا فضل بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ ایک پرندوں کی بولی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور حضور کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مسئلے کی تفہیم کی اور فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، جس کے بعد وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور حضور کے لیے فرمایا کہ ہم نے سمجھایا نہیں ہے، بلکہ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کیجیے۔ تفہیم الگ ہوتی ہے، اراءت یعنی دکھانا الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ دے رہے ہیں اللہ کی تفہیم اور اللہ کے سمجھانے سے، بتانے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے کہ ہم نے آپ کی جانب کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، بالکل علم نشرح کر دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، سب کچھ اللہ نے ان پہ واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور کمالات کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جو ہے قرآن پاک میں کس طرح سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب جو قرآن میں بیان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیان ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے معاملے میں۔ خود پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اپنی امت سے، تم میں کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا
مخلص احباب نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، تو خود پیغمبر مدد چاہ رہے ہیں، مدد کا تقاضا کر رہے ہیں، اور بعض مخصوص احباب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا وہ نبی آ جائے تو اے انبیاء کی جماعت تمہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ وہاں مدد کرنے والی امت ہے اور مدد کے لیے خود تقاضا کر رہے ہیں، یہاں پر مدد کرنے والے انبیاء ہیں جن میں اولو العزم انبیاء بھی شامل ہے، اور اللہ ان سے عہد لے رہا ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ وہ ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ جس نے آپ کی مدد خود کی ہے اور انبیاء اور مومنین کے ذریعے سے مدد کرائی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ، جبریل، وصالح المومنین، مومن بندے سب ان کے یار و مددگار ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد سارے فرشتے ان کی خدمت میں لگے ہوئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے دائرے کی وسعت ہے کہ اتنی ساری کائنات گویا کہ ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک اور شاہد پیش کرتا ہوں، وہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، ان کی قوم سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں عیسیٰ کو خدا بنایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ خدا بنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنا لیا جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، پروردگار تیرے لیے پاکی ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ہو اور کوئی اس کی دعوت دے کہ مجھ کو اور میری ماں کو جو ہے خدا بنا لیا جائے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو یقیناً جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اس کے آگے ہے کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے وہی تبلیغ کی ہے جس کا تو نے حکم دیا ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا ان کے واقعات کا میں گواہ ہوں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد نگہبان تو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شہادت کا دائرہ بتا رہے ہیں کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا تو ان کے احوال کا شاہد میں ہوں، اب میرے جانے کے بعد تو دیکھنے والا ہے۔ تو میں نے اپنی موجودگی میں ان سے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھ کو خدا مانے، یا میرے سامنے انہوں نے مجھے خدا مانا تو میں نے انکار نہ کیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہاں شہادت کا دائرہ بتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب قیامت کے اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور سارے گواہوں پہ گواہ بنا کر کے آپ کو لے کر کے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ سارے انبیاء کے گواہوں پر آپ گواہ جو ہے بن کر کے قیامت کے دن آئیں گے۔ تو اتنا اونچا مقام جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مراتب ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور جو ہم جیسے ظاہر بینوں کو نظر آتے ہیں، ورنہ جو آپ کے کمالات قرآن کے اندر ہیں اسے ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک سے کیسے کیسے واقعات کی روشنی میں اور مختلف جہات سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا بیان ہم نے سنا. یقین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء، تمام جن و انسان سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ہم اس بیان کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوست و احباب تک کو پہنچائے بھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت قرآن سے کس طرح سے جو ہے ثابت ہے، اور کیسے آپ کی افضلیت جو ہے دیگر انبیاء کرام پر جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خوب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.